یوں تو پاکستان کے جھنڈے کا وائٹ پارٹ مذہبی اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والا رویہ افسوسناک ہے، جس کی وجہ بہرحال کسی بھی اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو یا مذہب کے حوالے سے عدم برداشت یعنی انٹالرنس ہے۔ اور اس مسئلے کا ایک سولوشن پروپوز کیا ہے کلیکٹیو پاکستان نے۔ کہانی کا مرکزی کردار بھی کلیکٹیو پاکستان ہے، جو کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد پاکستان میں موجود مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانا ہے۔ اور جو مجھے بات ان کی سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے ان کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں سکون سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ موجودہ زمانے کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ انٹالرنس ہے وہ بہرحال اسی وجہ سے ہے کہ ہم باہمی بات چیت کو فروغ نہیں دیتے۔ مجھے اسی حوالے سے ان کا جو پچھلا ٹرپ تھا جو کہ ایک مسجد، مندر اور چرچ کا تھا کافی اچھا لگا تھا، جس کے باعث میں ان کی دعوت پر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نئے ڈائیورسٹی ٹور کا پارٹ بنی، جس کا موضوع تھا اس دفعہ پیس تھرو ویمنز لینس۔ اور اس دفعہ ٹھٹا کے خوبصورت اور تاریخی شہر دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں شامل تھا بھنبور، مکلی مندر اور شاہجہاں مسجد۔ اینڈ ایز دا نیم سجیسٹ، اس ٹرپ کا جو سینٹرل پارٹ تھی وہ ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ ویمن تھی، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ویمن کو امپاور کر سکے تاکہ وہ اپنے لینس کے ذریعے آگے کہانیاں بتا سکیں۔ اور اسی لیے میں آج یہاں پر اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ سفر کے آغاز میں مجھے اپنے اطراف کافی نئے لوگ نظر آئے، اور ویسے مجھے اس طرح کے انٹرسٹنگ سفر میں نئے دوست بنانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تپتی ہوئی گرمی میں ایک کٹھن راستے سے ہوتے ہوئے ہم بھنبور کے پرانے شہر میں پہنچے۔ یوں تو اس کی تاریخ کافی پرانی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس شہر میں محمد بن قاسم اپنا لشکر لے کر اترا تھا۔ بھنبور میں ہمیں خوش آمدید کیا یہاں کے میوزیم کے ڈائریکٹر نے، جنہوں نے ہمیں اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ یہ شہر ایکچولی ڈیٹ بیک کرتا ہے فرسٹ سینچری BCE تک کے، اور یہاں پر ملنے والے آثار کے مطابق سیتو پارتھین، بدھزم، اسلامزم اور ہندوازم وغیرہ یہاں پر ایگزسٹ کرتے تھے۔ یہاں کا میوزیم آرٹیفیکٹ سے لبریز ہے، اور مزے کی بات یہاں کا بھی ہمیں ٹور خود یہاں کے میوزیم کے ڈائریکٹر نے کروایا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت اوتھینٹک انفارمیشن ساتھ ساتھ چیزوں کے بارے میں مل رہی تھی۔ اس شہر کو 13ویں صدی میں خالی کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ دریا کا رخ بدلنا ہے۔ یوں ایک مشہور پورٹ آہستہ آہستہ وقت کی مٹی تلے دب گیا، اور 1928 میں جب ایکسکیویشنز وغیرہ ہوئی تو اس میں یہ واپس مٹی کے اندر سے ابھرا، اور پھر یہاں پر اس وقت سے اب تک کے کام کافی زیادہ چل رہا ہے۔ 1960 میں یہاں پر ایک جامع مسجد ملی جو کہ ایسٹیمیٹڈلی 727 AD میں بنائی گئی تھی، جو کہ اس کو بناتی ہے پھر بر صغیر یعنی انڈیا اور پاکستان کی سب سے پہلی جامع مسجد، جو کہ محمد بن قاسم کے آنے کے 17 ایئرز بعد بنی ہے۔ اس کی صرف زمینیں ہی اب تک باقی ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت لال ٹائلز سے بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ شہر واقعی تندیبل ہے، اور کیا یہ واقعی پاکستان اور انڈیا کی سب سے پہلی جامع مسجد ہے؟ اس کے بارے میں ابھی ریسرچ مکمل نہیں ہے، مطلب ابھی یہ بات پروف نہیں کی جا سکی، لیکن میرے خیال سے سندھ کی سرزمین اسی لیے کافی خوبصورت ہے کیونکہ وہ میتھس، لیجنڈز اور مسٹیسزم سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری لسٹ میں جو باقی 2 جگہیں ہیں وہ بھی سندھ کے اس مسٹیسزم سے خالی نہیں تھے۔ مکلی مندر یا ماتا شاہ بھوانی مندر ایک تاریخی مندر ہے جو کہ مکلی کے قبرستان کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہاں پر بھی ہنگلاج کی طرح ماتا کی ایک نیچرل مورتی موجود ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شری رام چندر ان سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور یہیں سے ہوتے ہوئے ہنگلاج کی طرف گئے تھے۔ اس مندر کو ابھی آباد ہوئے 50-60 سال ہو چکے ہیں، اس سے پہلے وہ غیر آباد تھا، البتہ ایکچوئل میں یہ مندر ہزاروں سال پرانا ہے، جو کہ ہمیں یہاں کے پیشوا نے بتایا۔ وہاں پر لوگوں کی باتیں سن کر یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ آپ کسی بھی اور مذہب کو زبردستی دبا نہیں سکتے، تو انٹالرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 15 سال پہلے یہاں پہ چور آ گئے، وہ سامان وامان اتار کے چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے بڑی بنا دی۔ ویسے یہاں کی زمین بہت زیادہ گرم تھی، اور کیونکہ ہم لوگوں نے
چپل اتارے ہوئے تھے تو ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے تھے. اس پورے ٹرپ میں ہمیں یہاں کے مذہبی پیشوا نے اسسٹ کیا اور آخر میں ایک کوشچن آنسرز کا سیشن ہوا، کیونکہ جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی، کلیکٹیو پاکستان کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے جہاں پر ہم لوگ دوسرے مذہب کو جان سکیں. کو اس وقت یہاں پر دوسرے علاقوں میں جو بھی یہاں مسجد بھی ہے، دوسرے بھی مسلمان ہیں، تو ان سے آپ کو کوئی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں آتے. یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ بالکل ایسا کول بن جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ باہر سے گرم ہو کے آیا ہے یا یہاں کیا ہو جاتا ہے. اس کو یہاں کھانا ملتا ہے، چائے ملتی ہے، بے شک وہ مسلمان ہوں، مسلمان کھانا بھی کھائے گا تو اور لگتا اگر آپ ہماری کسی امام بارگاہ میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بڑی عزت کرتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ اچھا ہوا. اور اینڈ میں کلیکٹیو پاکستان نے ان کو اس پودے کا تحفہ دیا. چلے میرا ایکسپیرینس تو آپ نے مندر کا سن ہی لیا، اب ہم کسی اور کا بھی اوپینین لے لیتے ہیں. اب اس وقت میں ایک مندر میں ہوں اور یہاں کے گرو نے اتنا اچھا گائیڈ کیا، ایون ہی نوز آل اباؤٹ دا اسلام. ہم سب برابر ہیں، ہمیں جو اختلافات ہیں جو ہم نے ریلیجس کی بیس پہ بنایا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. باقی میں کلیکٹیو پاکستان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا کہ میں بہت سی چیزیں سیکھ پا رہی ہوں. یہاں پر آ کے مجھے اپنے کافی سوالات کے جوابات میں مل گئے. اب جب ہم نے یہ اسٹیبلش کر ہی لیا ہے کہ سندھ ایک کافی پرانی سرزمین ہے، تو چلیں اب ہم لوگ تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری یعنی مغل کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارا آخری اسٹاپ تھا شاہجہاں مسجد، جو کہ اتنی ہی مسٹیسزم میں گری ہوئی ہے جتنی باقی دوسری جگہیں تھیں. ویسے تاریخ تو سمپلی یہ کہتی ہے کہ 17 سینچری میں شاہجہاں نے جب اپنے والد سے بغاوت کی تھی تو اس نے یہاں پر پناہ لی تھی، اور بعد میں یہاں پر جو ریوارڈ کرنے کے لیے، ایک طرح سے تحفے کے لیے، اس نے اس خوبصورت مسجد کو بنایا. اس مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے نا، وہ یہاں کی سب سے بڑی خاصیت ہے، جو کہ تھوڑا مغل اور پرشین آرکیٹیکچر کا بلینڈ ہے. ہم یہاں پر آئے اور ایک دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور مسجد کے حوالے سے آپس میں گفتگو کرنے لگے. جو ہماری گفتگو کا محور تھا وہ تھا یہاں کی ہسٹری، یہاں کا آرکیٹیکچر اور یہاں کی لیجنڈز. تو ایک لیجنڈ تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کے گنبد کو گنتے ہیں نا تو وہ یا تو 99 آتے ہیں یا پھر 101 آتے ہیں، لیکن شاید وہ 100 ہے. I mean, again, this is also a legend، کیونکہ باہر لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر جو گنبد ہیں وہ 93 ہیں. اور ویسے یہ بات تو کافی زیادہ واضح ہے کہ جو ڈائیورسٹی ٹور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیس تھرو ویمن لینس کا ایک موٹو ہے، وہ بہرحال ہمارے زمانے کی ایک معاشرے کی ضرورت ہے، جو کہ اینڈ میں جب میں نے کچھ اور خواتین سے بات کی اور آرگنائزر سے بات کی تو انہوں نے بھی میری اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے. ہمارا کلچر جو بھی ہو، نو ڈاؤٹ ہماری کاسٹ جو بھی ڈفرینٹ ہو، لیکن ہم ہیں تو ایک ہی کنٹری کے، ایک ہی پاکستانی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ڈائیورسٹی ٹور رکھیں جس میں یونیورسٹی کے بچوں کو ان کے بارے میں زیادہ نالج ہونی چاہیے. کافی سارے ریلیجیس اسکالرس کو جو ہے وہ آپس میں ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور ہمیں پتہ چلا کہ obviously وومن جو ہیں وہ ایک لیڈنگ پارٹ ادا کرتی ہیں ہماری سوسائٹی کا، اور انہیں ہی نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، انٹرفیئر فیملی کیا ہوتی ہے. تو آج بیسیکلی ہم نے ایک ڈائیورسٹی ٹور ارینج کیا ہے جس میں ہم نے انہیں یہ بتایا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام سمیر علی خان ہے، اور پیس تھرو وومن لینس ایک ایسا یونیک پروپوزل تھا، ایک ایسا یونیک آئیڈیا تھا کہ جس میں ہم نے خواتین کی پیس بلڈنگ کو انشور کیا. خواتین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے پیس بلڈنگ میں. اس کو ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو انشور کیا جائے. مثال کے طور پہ ہم نے ان کی پہلے ٹریننگ کی، پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن کمیونٹیز میں لوگوں کو کروایا. اس کے بعد ایک سیریز آف ڈائیورسٹی ٹور جس میں ہم نے ننکانہ صاحب وزٹ کیا، ہم نے لاہور کے اندر مندر اور مساجد وزٹ کی، سندھ کے اندر ہم ایک اور ڈائیورسٹی ٹور پہ نکلے. تو بڑا ہی ایک منفرد خواتین کا لینس جس کے تھرو امن کی بات کریں. اور یہ ایک سیریز ہے. اس کے بعد ہم وومن کی پوڈ کاسٹ سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹریز. ہم چاہتے ہیں کہ جو وومن کا پیس بلڈنگ سے ریلیٹڈ ان کا مشن ہے، ویژن ہے، وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ تمام لوگوں تک پہنچ سکے. تھینک یو.